اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 96 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری بہت تفصیل سے کہ مشرکین اور منکرین جو اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اللہ پاک کی قدرت کا، اللہ پاک کی طاقت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی انکار کی وجہ سے وہ عذاب قبر کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو، جنت جہنم کو، ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر کئی آیات میں ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو اگر تم میری طاقت کو، میری قدرت کو تسلیم نہیں کرو گے اور میری ان باتوں کو مذاق بناؤ گے کہ یہ جہنم اور یہ عذاب قبر اور اللہ کی پکڑ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں بھی تمہاری پکڑ کر سکتا ہوں۔ اور اس کی مثال اور نمونہ فرمائے پچھلی امتوں سے عبرت حاصل کر لو۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے جو علاقے تھے، ان کے کھنڈرات تھے، کہ وہ تمہاری گزرگاہ ہے، ان پہ آتے جاتے ہو، ان کو دیکھتے ہو، جس طرح ان پر میری پکڑ اسی دنیا میں آئی تم پر بھی آ سکتی ہے، لہذا میرے عذاب سے اپنے آپ کو بے پرواہ مت کرو، بے خوف مت ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ پاک نے کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ڈرایا، لیکن جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تلقین فرمائی جو سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے مفسرین نے اس آیت پر عنوان لکھا تلقین دعا۔ تلقین دعا، تلقین تو جانتے ہیں نا، کسی بات کی تاکید کرنا کہ بھئی اس کا اہتمام کر لو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے تلقین فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے یہ دعا مانگتے رہیں۔ وہ دعا کیا ہے اس کا تذکرہ آج کی آیات میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے قل رب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر آپ مجھے دکھانا چاہیں وہ عذاب جس کا ان کافروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اگر آپ وہ عذاب مجھے دکھانا چاہیں جن کا ان کافروں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، رب، تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے اس ظالم قوم کے اندر شامل مت فرمائیے گا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ عرض کرتا ہوں ابھی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اب اللہ فرما رہے ہیں اور بے شک ہم، یعنی اللہ پاک، ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ ہم آپ کو اسی دنیا میں آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیں وہ عذاب نعدہم جس کا ہم ان کافروں کے لیے وعدہ کر رہے ہیں، ہم اس پہ قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برائی کا جواب اس انداز سے دیں جو کہ بہت خوبصورت ہو، برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال دیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم اچھی طرح باخبر ہیں ان باتوں سے جو یہ کافر بناتے ہیں آپ کے بارے میں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دعا دی
اور اس دعا کی تلقین فرمائی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پہ کافروں کو اپنے عذاب سے ڈرایا کہ بھئی تم پہ آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، آ سکتا ہے، اور دیکھ لو پچھلی امتوں پہ آیا، جب ان پہ آیا تم پہ بھی آ سکتا ہے، یہ ڈرایا۔ اب اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اور ہو جاتا ہے کہ جب ایک نافرمان اللہ کی عذاب کی پکڑ کے اندر آتا ہے، اس کی لپیٹ کے اندر آتا ہے، تو اس کے قرب و جوار میں رہنے والا فرما بردار بھی اس تکلیف میں آ سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہی میں اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، بچو اس فتنے سے، ان حالات سے بچ کر رہو جو آئے گا تو پھر تم میں سے خاص طبقے تک محدود نہیں رہے گا، سب اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اب دیکھیں ہر زمانے میں اللہ کی ماننے والے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے متبعین، اللہ کے مطیعین، اللہ کے احکامات پر چلنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی زندگی اور انسان کا رہن سہن وہ ایک معاشرتی ماحول کے اندر ہے، جیسے ایک آبادی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، سب رہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے اللہ کے دین کو ماننے والے، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے والے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے، قادیانی آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، یہ سب منکر ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ معاشرے میں مکس رہ رہے ہیں، ایک ساتھ سب مل کر رہ رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر اللہ کی پکڑ آ جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے تو آنے کا سبب تو کون بنا؟ وہ کافر بنا، اور اللہ کا عذاب آیا کن کے لیے؟ ان کافروں کے لیے، لیکن ان کے قرب و جوار میں رہنے کی وجہ سے اور ان کی مصاحبت اور مجالست کی وجہ سے اور ان کا جوار اور پڑوس ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی زد میں کون بھی آ جائے؟ مسلمان بھی آ جائے، اور یہ ہو جاتا ہے، یہ تو ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ آیات بہت قابل غور ہے، اس میں اللہ نے گویا اس امت کو ایک دعا دے دی، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس تو معصوم ہے، یہ تو امت کا عقیدہ ہے، آپ کی ذات معصوم، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف، آزمائش اگر عذاب کی شکل میں ہو، اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء محفوظ، وہ اس میں نہیں آ سکتے۔ عام امت آ سکتی ہے اس لپیٹ میں، لیکن پیغمبر نہیں آ سکتے۔ لیکن اللہ دعا سکھا رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، کہ آپ یہ دعا مانگے، ربی فلا تجعلنی، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے اللہ اگر آپ ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں ان پر عذاب آ جائے، تو اے اللہ اس عذاب کی لپیٹ میں ہمیں شامل مت فرمائیے۔ یہ اس دنیا کے اعتبار سے یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن اجتماعی آفت اور تکلیف کی زد میں آ کے اس دنیا سے چلا جائے تو زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن آخرت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اس کو اجر اور زیادہ ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب مثال آپ کو دوں آج کل کے حالات کے اعتبار سے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، ایک وبا ہے نا، ایک وائرس ہے، ایک جراثیم ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ کی ایک شکل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کافروں کے برے افعال اور برے کرتوتوں کا ایک نتیجہ اور وبال ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاملہ کافروں تک محدود
نہیں ہے، اس کی پکڑ میں تو سب آ گئے، کافر بھی آئے اور مسلمان بھی آئے، سب آ گئے اس میں۔ اور بہت سارے کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ایسے ہیں اور ہوں گی کہ جو اس وبا کی زد میں آ کے بیمار ہو کے دنیا سے چلے بھی گئے، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اب جو مسلمان اگر اس وبا کی زد میں آ کے گئے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کو شہید اخروی کہا جائے گا۔ آخرت کے اعتبار سے ان کے لیے شہادت کے احکامات ہوں گے، دنیا کے نہیں، شہید اخروی ہے، اور قیامت میں اللہ ان کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑے مراتب ہیں۔ لیکن دنیا کی ایک تکلیف کی زد میں مسلمان آ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا مانگے کہ اللہ ان ظالموں پہ اگر کوئی پکڑ آئے تو ہمیں آپ اس سے محفوظ رکھیں۔ اس سے مفسرین نے لکھا کہ ایک تو یہ اشارہ ملا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبغوث کی پکڑ میں مقبول بھی آ جائے۔ مبغوث کی پکڑ میں، مبغوث کہتے ہیں نافرمان کو، مقبول کہتے ہیں جو اللہ کی ماننے والا ہو۔ تو مبغوث کی پکڑ ہو رہی ہو، اس میں مقبول بھی آ سکتا ہے۔ اگر مقبول اس کی زد میں آ جائے تو یہ اس کی برائی کی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط تھا، وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی کہ اگر ایسی کوئی کیفیت اور صورتحال بن جائے جیسے آج کل ہے، تو ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ پاک سے یہ دعا مانگتا رہے۔ اب دیکھیں جو آج کی آیت ہے، اس کو ہم اپنے ان حالات کے لیے دعا کا حصہ بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی وظیفہ ہو کورونا وائرس سے بچنے کا، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں حدیث پاک میں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بھی ایک دعا ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے اللہ اگر یہ وائرس، یہ کورونا ان کافروں کی پکڑ کے لیے آپ نے بھیجا ہے، اے اللہ اس پکڑ میں ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ دیکھیں کتنی بڑی دعا قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضور کے واسطے سے امت تک منتقل فرما دی۔ تو انسان اس دعا کا بھی اہتمام رکھے کہ اللہ پاک ہماری اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس وبا سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما دیں۔ لیکن مسئلہ یہی سمجھ لیں کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال میں زد میں آ بھی جاتا ہے، تو یہ اس بات پہ دلیل نہیں ہوگی کہ خدا نخواستہ یہ بھی اللہ کو ناپسند تھا، نہیں، یہ اس کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ تو سب اس کی لپیٹ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور کو دعا بتائی، آپ کے واسطے سے امت تک منتقل کی گئی، ایک بات۔ دوسری بات فرمائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں اور لوگ کسی بھی قسم کے ہوں، لیکن آپ کو اللہ کی طرف سے ایک اخلاقی حکم دیا گیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ فرمایا ہر برائی کا جواب آپ اچھے انداز سے دیں، برائی کو، بد کلامی کو، برے انداز کو، ضروری نہیں کہ اس کا مقابلہ بھی برے انداز سے کیا جائے، نہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹال دیں اور اس کا جواب دیں، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ لیکن یہاں میرے دوستوں بزرگوں ایک بہت بڑی غلط فہمی انسان کو لگ جاتی ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اللہ نے فرمایا آپ برائی کا جواب اچھے انداز سے دیں، نیکی کے ذریعے سے دیں، اس کو بدلہ دے دیں آپ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے دوستو کہ انسان کسی کے جرم اور ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی کے بد عمل کو دیکھ کر اس کی برائی اس کے سامنے بیان ہی نہ کرے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی کی نعمت اس دنیا میں دی ہے، تو اس دنیا میں انسان کی زندگی کے مختلف میدان ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ہوتا ہے جو تجارت کے میدان میں، وہ تاجر ہے،
ایک آدمی ملازمت کے میدان میں ہے، ایک آدمی خدمت کے میدان میں ہے، ہر آدمی کی الگ الگ ایک دنیا ہے، اور اس کی محنت، اس کا کام، وہ سب الگ الگ تقسیم ہے۔ ہر جگہ کے اخلاق اور آداب الگ الگ ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے مارکیٹ کی دنیا میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے لوگ کہیں گے یار اتنا تو ہر آدمی کسی کو وقت دیتا ہے، آپ میں تو اتنی تمیز بھی نہیں ہے نا؟ تو یہ جملہ کب بولتے ہیں کہ ایک چیز مارکیٹ میں رائج ہے کہ ایک آدمی کو نے آپ کو ٹائم دیا کہ جی 30 تاریخ کو پیمنٹ کر دوں گا، 2 دن بعد آیا آپ اس پہ بگڑ گئے، تو لوگ کہیں گے یار 1-2-3 دن کا انتظار کرنا تو یہ تو سب مارکیٹ والے کرتے ہیں، ہے نا؟ تو دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ تجارت کے میدان کے اپنے اصول اور اخلاق ہیں، اس پہ انسان چلتا ہے، ہر جگہ کے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی انسان کو ذرا غصے میں یا تیز انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ لیں تو فوراً سے کہہ دیا یہ آدمی بد اخلاق ہے، یہ بد اخلاق آدمی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی ہے۔ اب دیکھیں بڑے اس امت کے ایک اصولی انسان گزرے اور ان کے یہاں یہ قاعدہ ضابطہ ہر چیز نظم و ضبط سلیقے کے ساتھ یہ بڑا اہتمام تھا حضرت تھانوی کی خانقاہ میں۔ تو آج تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں یہ ترتیب شروع ہوگی تو لوگ کہیں گے یار وہ بڑا متکبر آدمی ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں جو آدمی اصول اور ضابطے پر چلتا ہے اس کو ہم متکبر اور بد اخلاق کہتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا ان کے پورے تھانہ بھون میں کہ یہ آدمی بڑے بد اخلاق ہیں۔ تو اللہ کی شان ایک دفعہ کسی علاقے کے ادارے نے حضرت تھانوی کو دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے ہاں آئیں اور وہاں آپ بیان کریں، اصلاحی بیان کریں اور برکت کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت چلے گئے اس علاقے میں۔ جب بیان ختم ہوا تو جیسے لوگوں کی عادت ہے کہ بھئی اللہ والے آئے ہیں مصافحہ کرنا ہے، تو فرمایا بھئی لائن لگا دیں تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب لائن سے مصافحہ ہو رہا ہے تو انسان تو یہ تو ہر جگہ کی ایک وہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں 2-4 ایسے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا اس قطار کو توڑنے کی کوشش کی کہ میرا نمبر پہلے آ جائے، دھکم پیل ہو گئی، کسی کو دھکا لگ گیا، آگے پیچھے ہو گیا۔ تو جو اس ادارے کے محتمم اور منتظم تھے وہ غصہ ہو گئے۔ غصہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بھئی آپ بے ترتیبی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ مہمان کو تکلیف ہو جائے۔ وہ غصہ ہو گئے، ڈانٹنے لگ گئے، اور جو لوگ یہ بے ترتیبی کر رہے تھے ان کو بہت کوسا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ، یہ اللہ والے لوگ تھے، مسکرائے، فرمایا یہ کام اشرف علی تھانہ بھون میں کرے تو بد اخلاق ہے، اور یہی کام آج آپ نے یہاں پر کیا تو آپ کو کسی نے نکیر نہیں کی۔ کا فرق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے میدان کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے۔ اب اگر ہم مثال کے طور پہ مسجد میں ایک آدمی غلط ترتیب پہ چل رہا ہے، بلا مقصد آ کے پنکھا چلا دیا اور مفتی صاحب غصہ ہو گئے کہ جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو مشہور یہی کرنا ہے کہ مفتی صاحب بد اخلاق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی کرنا ہے کہ وہ بد اخلاق آدمی ہے، اس لیے کہ ہم بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بند کرو۔ لیکن یہی آدمی اگر اپنے گھر چلا جائے اور پچھلے مہینے 6000 کا بجلی کا بل اس نے بھرا ہو اور اس کا بیٹا دوسرا پنکھا کھول دے، پھر آپ اس کا بلڈ پریشر چیک کریں کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ غصہ ہوگا نا اس پہ، کہے گا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو۔ وہ اپنے گھر کے اصول جانتا ہے، وہاں کے اخلاق کا علم اس کو ہے، لہٰذا وہ سختی اپنی جگہ پر صحیح، جو مسجد کی ترتیب کو جانتا ہے اس کی سختی اس کی جگہ پہ صحیح ہے دوستو۔ اس لیے ہمیشہ اتنا جلدی نہیں ٹھوک دینا چاہیے فتویٰ کہ فلاں آدمی متکبر ہے یا بد اخلاق ہے یا اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی۔ بعض دفعہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا دوستو کہ وہ کن حالات اور کن مراحل اور کس ترتیب سے گزر رہا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ہر برائی کا جواب اچھے انداز سے۔ اس کا مطلب برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا نہیں ہے،
بلکہ ہر جگہ کے اعتبار سے وہاں کے اخلاق اور آداب کو سمجھنا ہے۔ آپ اگر مسجد آتے ہیں، ہمیں مسجد کے آداب کا علم ہو۔ ہم دعوت میں جاتے ہیں، ولیمے میں، ہمیں دعوت کے آداب کا علم ہو۔ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس کے گھر میں اجنبی کے گھر جانے کے آداب کا علم ہو۔ آپ مارکیٹ تجارت کے لیے جاتے ہیں، آپ کو تجارت کے آداب کا علم ہو۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کی زندگی میں آئے، یہ مطلب ہے اس بات کا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ کے سامنے کوئی کسی بھی انداز سے بات کرے، لیکن آپ اس جگہ کے آداب اور اخلاق کے اعتبار سے اس کو جواب دیں۔ تو آج میرے دوستوں بزرگوں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس اعتبار سے اپنی اصلاح کریں، اور ہر وہ بات جو میری اصلاح کے لیے ہے، اور یہ روک ٹوک جو میری اصلاح کے لیے ہے، وہ تنبیہ جو میری اصلاح کے لیے، اس کو بد اخلاقی نہ کہیں، اس کو تکبر نہ کہیں۔ پہلے میں اپنے اوپر غور کروں کہ واقعی میں یہاں غلط تو نہیں تھا، اگر غلط تھا تو اپنی اصلاح کر لوں، اور اگر ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ غلط تھا یا نہیں تھا تو پھر اللہ پاک پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ منور حسن صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔